اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی ذات کی ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، بلا بدل دینے والا، بلا طلب دینے والا، انسانوں کو اور ہر شے کو تخلیق دینے والا، فطرتیں بنانے والا، تخلیق دینے والا۔ رحم کے جذبے کے تحت اور کے بعد اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، تو ان کی تنظیم کرتا ہے، نظم پیدا کرتا ہے اس کے اندر۔ جو کچھ بھی پیدا کر دیا، جو کچھ بھی بنا دیا، جو چاہا ویسا بنا دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر نظم پیدا کیا، تاکہ وہ پروان چڑھ سکے، تاکہ ان کی ربوبیت ہو سکے۔ تو رب العالمین کے تین تقاضے ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ پیدائش دیتا ہے، فطرتیں بناتا ہے، پیدائش دیتا ہے ہر شے کی، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کی تنظیم بھی کرتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور وہ شے جو ہے وہ پروان چڑھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے ہر شے کے ساتھ اس کا ایک شر بھی تخلیق کر دیا۔ یہ بھی ربوبیت کا ہی تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ تقاضا مطلب ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ربوبیت کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تینوں ہیں۔ کائنات میں جو ہے وہ جب کبھی بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے، جو کہ پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ تخلیق ہی اس طرح کی گئی ہے، ہر ایک کا ایک اپوزٹ موجود ہے۔ کائنات جو ہے وہ اپوزٹس کے اوپر قائم ہے۔ جیسے بجلی کے اندر ایک پلس مائنس ہوتا ہے، اسی سے کائنات روشن ہے۔ میل فیمیل ہے، اپوزٹس جو ہیں وہ کائنات کے اندر ضروری ہیں، اسی سے تخلیق عمل میں آتی ہے، اسی سے پھیلاؤ ہے، اسی سے جو ہے وہ۔ تو ہر شے جہاں آدم ہے تو وہاں شیطان بھی ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ تخلیق میں یہ چیز شامل رکھی ہے، من شر ما خلق، جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کا ایک شر بھی پیدا کیا گیا ہے، جو اس کو ڈیٹوریٹ کرتا ہے، جو اس کو تباہ کرتا ہے، جو اس کو برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ تلا بیٹھا ہے۔ جہاں اللہ نے لوہا پیدا کیا وہیں پہ چاندی بھی ہے، لوہے میں سختی ہے، چاندی میں نرمی ہے۔ جہاں اللہ نے جو ہے وہ شیر پیدا کیا وہیں بکری بھی ہے۔ ہر شے جو ہے وہ ربوبیت کے تقاضے کے تحت اپوزٹس میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اسی سے کائنات میں رنگ ہیں بہت سارے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ملتے، مگر اسی سے خوبصورتی جنم لیتی ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جو ہے وہ خود خوبصورت ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ کائنات کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنے رنگ تخلیق کیے، کتنے ٹیکسچر بنائے ہیں۔ تو کائنات جو ہے وہ پوری رب العالمین کا ایک بڑا شاہکار جو ہے وہ وجود میں آئی ہوئی ہے۔ انسان جب طرفدار ہو جاتا ہے، انکلائنڈ ہو جاتا ہے،
یعنی کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے تو دوسری چیز سمجھ میں نہیں آتی. انسان بولے کہ نہیں مجھے لال رنگ ہی پسند ہے تو پیلا رنگ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو. اس کے اندر ریگریٹ پیدا ہوگا، نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، اس سے دوری کے جذبات پیدا ہوں گے کہ دور ہو جاؤ اس سے. بالکل اسی طرح انسانوں کے اندر بھی یہ مختلف رنگ کے انسان ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ ایک انسان میں جو خصوصیت ہے وہ دوسرے انسان کے اندر نہیں ہے. انبیاء کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہے انتہائی نرمی والے انسان ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی تعلیمات میں تشدد ہے، شدت ہے، ان کی تعلیمات میں شدت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو تکلیف دیتا ہے تو اتنی تکلیف اس کو بھی دو. جو تورات میں تعلیمات ملتی ہیں ان کی، غزل الغزلات ان کی کتاب کا نام ہے، ان کے نام سے کتاب منسوب ہے جو تورات میں پائی جاتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. تو اس کے اندر صاف طور پر تعلیمات یہی ہیں، کوئی تم کو یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ کوئی کاٹ دیتا ہے کسی کا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو. اس کے بالمقابل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو انتہائی نرمی کی تعلیمات ہیں. اصل میں وقت کے تقاضے کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں اور تعلیمات اسی لحاظ سے بھیجی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ تھا جس کے اندر فرعون کی غلامی میں رہ رہے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ اس کے اندر کوئی غلامی کی صورتیں پیدا نہیں تھی. وہاں پہ جس قوم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ اس وقت غلام نہیں تھی، بلکہ یہودیوں کا تو غلبہ تھا رومن امپائر پہ جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. مگر موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم غلام تھی. ان کے اندر جو ہے وہ حریت کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ تم غلام نہیں ہو، تم انسان ہو. انسان غلام نہیں ہوتے، غلام کا ایمان نہیں ہوتا. ایمان سلب ہو جاتا ہے جب انسان غلامی کی حالت کے اندر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایمان پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ حریت کے جذبات کو پیدا کیا، بدلہ لینے کا، برابری کے درجے کے اوپر جو ہے وہ ہمت اور جوش جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کیا جو کہ فرعون کی غلامی کے اندر دب گیا تھا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت سچویشن اور تھی. اس وقت تو لوگ ویسے ہی تشدد کے اوپر تھے. عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو جو ہے وہ صلیب تک پہنچا دیا انہوں نے، حالانکہ انتہائی نرمی کی تعلیمات دے رہے تھے. اگر وہ نرمی کی تعلیمات نہ دیتے تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر کرتے. تو ان کی ہر بات کے اندر نرمی کی تعلیم. کوئی تمہارے ایک بیگار لے جانا چاہے، انجیل کا جملہ ہے، اگر کوئی ایک کوس بیگار لے جانا چاہے تو 2 کوس بیگار یعنی بیگار کہتے فری میں سروسز دینا. کوئی تمہیں فری، کسی کو تم سمجھتے ہو کہ فری کی سروسز دینی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک کوس بیگار ایک میل جو ہے وہ تم کو لے جانا چاہتا ہے، بوجھ تمہارے سر کے اوپر، تمہارے کندھے پہ، تو 2 کوس جو ہے وہ بیگار کر لو. کوئی کوٹ مانگتا ہے تو پتلون بھی دے دو اس کو.
یہ بائبل کے، یہ انجیل کے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے جملے ہیں. کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تمہارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو. کیا مطلب کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ بظاہر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ہیں، بالکل مختلف ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور ہے. ہاں وہاں پہ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ کامل شخصیت ہیں، اس لیے کاملیت کی جھلک جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نظر آتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر مزاج کا جو بیسک مزاج ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. حضرت عمر سے مشورہ لیتے ہیں، بولتے ہیں یہ قیدیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر دوبارہ پرابلم کریٹ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے. نہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے وہ ان کے اوپینینس ہیں. تو آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں البتہ آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی طرح بہیو کرتے ہیں. کسی وقت میں جب زکوٰۃ لینے کا موقع آتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی طرح بہیو کرتے ہیں. وہ سیکھ رہے ہیں اس چیز سے جو حضرت عمر کا طریقہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ضروری ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک رسی بھی اگر کوئی مال غنیمت میں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا، ایک رسی بھی اگر وہ خراج جو ہے وہ دیتا تھا تو اگر وہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے لڑوں گا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ مزاج ان کا بیسک مزاج نہیں ہے دیکھا جائے تو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے مزاج کے اوپر بھی آتے ہیں ضرورت کے تحت. جہاں پہ ایک عورت بھی جو ہے وہ مخاطب کری کہتی ہے کہ عمر تیری بات نہیں مانیں گے، تو جو ہے وہ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کے خلاف تمہیں یہ بات بولی. اللہ کی بات جو ہے وہ تو قرآن میں ایسی لکھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بات واپس لے لیتے ہیں، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری امت میں جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی عورتیں موجود ہیں جو عمر کو سیدھا کرتی ہیں، عمر کی ٹیڑھی سوچ کو جو ہے وہ سیدھا کرتی ہیں. تو یہاں پہ جامعیت کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ جامعیت کا مسئلہ ہے. وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر دونوں چیزیں اپنے کمال کے اوپر موجود ہیں. تو انسانوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ غور کریں تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی سے بہار ہے، اسی سے چمن میں جو ہے وہ بہار ہے. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اسی سے باغ جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. تو ایک جامعیت والا جو انسان ہوتا ہے جو اوپر سے دیکھتا ہے، اللہ کی نظر سے جو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ ہے جامع الناس.
ربنا انکا جامع الناس، سب انسانوں کو جمع کرنے والا ایک ہی ہے رب، ہر مزاج کے، ہر طریقے کے لوگ، ان کو ایک نظر سے دیکھنا، ان کی گن پردھانی، یعنی ہر ایک کے اندر کیا گن ہے اس کو دیکھنا، اس سے کام لینا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ ایک جامعیت والا انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے اس نے جو رب پیش کیا ہے وہ جامع الناس ہے۔ قرآن حکیم میں جو تعلیمات آئی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یا وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ ان کی جامعیت ہے اس کے اندر، کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہیو کرنا پڑے گا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہیو کرنا پڑے گا۔ کبھی جلال نظر آئے گا، کبھی جمال نظر آئے گا، کس موقع پر جلال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ مالک بنتا ہے کن کے لیے؟ بدلہ کس کو دیتا ہے؟ جو سرکشی کر رہے ہیں ان کے لیے، ورنہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو حدیثوں میں آیا کہ رحیم للمومنین اور مالک للکافرین، اللہ جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں سرکش لوگ، نافرمان لوگ، تو ان کو ان کی سرکشی کا جواب دیتا ہے، ان کی سرکشی کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ جو ہے وہ جامع الناس ہے۔ تو اللہ کے مظہر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی، جیسے کسی شاعر نے کہا نا فارسی میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات بھی دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ بھی وہی جملہ دہراتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دہرایا، کہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن ایسا ہے جہاں پہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شدت دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے میدان میں نظر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نرمی کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ معاف کر دینے کا اور دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے سورہ فتح میں بیان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی شامل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں کو شامل نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو شامل نہیں کیا قرآن حکیم نے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر فرعون سے بچ کر اور نکل رہے ہیں تو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم تو فرعون کی غلامی میں اچھے تھے، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، اس طرف آگے سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو مارے گئے، ہم تو فرعون کی غلامی میں اچھے تھے، ہم گوشت کی ہانڈی بھون کے تو کھاتے تھے۔ یہ جملے آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں، یا قرآن حکیم نے اس کو اپنی آیات کے اندر بھی ریلیٹ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کہ لا تخاف، بالکل بھی خوف نہ کھاؤ، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں واحد کا صیغہ ہے کہ خوف نہ کھاؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے. تم جو ہے وہ ظلم میں جو ہے وہ اتنا خوف کھا رہے ہو، اللہ نے جہاں جس طرح آپ کو بچا کے یہاں تک لایا آگے بھی بچائے گا. تو میرا رب میرے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر رکھ کے کہا. اور ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کے چنگل سے نکل کر جو ہے وہ بچ کر نکلتے ہیں، جہاں انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ. وہاں پہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی غضب نہ پہنچے. ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے کوئی سانپ آنے کا خطرہ ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس کو اپنے انگوٹھے سے، پیر کے انگوٹھے سے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں. وہاں پہ سانپ جو ہے وہ ڈنک مار دیتا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو، تکلیف سے جو ہے وہ آنسو گر پڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، چہرے مبارک پہ. پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر مکڑی جالا تن دیتی ہے اور کبوتری انڈے دے دیتی ہے. اس وقت وہ باہر پیر نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے، وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں. ان کو انعام رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر انعام رکھا گیا ہے. وہ انعام کے لالچ میں جو ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہ پہنچے. قرآن حکیم میں کتنے خوبصورت انداز سے اس کو ریلیٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، وہاں پہ خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا. آپ غم نہ کریں. ابو صدیق اللہ تعالیٰ کو نبی سے فرماتے ہیں آپ غم نہ کریں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ رب العالمین باپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہتے انما معی ربی، وہاں پہ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ شان ہے آقا نامدار مقبہ انوار خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ شان ہے امت مسلمہ کی. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طرح صحابہ یہ نہیں کہتے کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. جب جہاد کا موقع آتا ہے تو قوم کہتی جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے. فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، بہت جہاد کا شوق ہے تو ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. هذا قوم جبارین، تو ہم کو ان سے لڑنے کے لیے بولتا ہے، وہ تو بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، وہ تو ہم کو کھا جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح یاب کرے گا. کہتے نہیں، جب تجھے بہت شوق ہے جا کے خود ہی لڑ لے، تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے. فذهب انت وربک، جا تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے، جا کے خود ہی لڑ لے. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ خندق کے موقع پر سب جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، ساری جماعتوں نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے مدینے کو، نبی کے وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہ کس طرح لڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر لڑیں۔ صحابہ کرام میں وہ لوگ جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اور ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر لڑتے ہیں، اندر۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ یہی بات دریافت کرتے ہیں، پھر تیسری بات دریافت کرتے ہیں۔ ایک انصاری صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب سمجھ گئے، آپ جو بار بار دریافت کر رہے ہیں وہ آپ کا مطلب سمجھ گئے۔ یہ مدینہ جو ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے، آپ جو ہے وہ صرف حکم دیں ہم کو، آپ آگ کے دریا میں کودنے کا حکم دیں تو ہم آگ کے دریا میں کود پڑیں گے۔ آج بھی سنہرے حروف سے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر۔ ایک انصاری صحابی جو سینئر ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا مطلب سمجھ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان مہاجرین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگ کے دریا میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آگ کے دریا میں کود جائیں گے، آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اور ایک جملہ اور کہا انہوں نے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہتے ہیں کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اطمینان آ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ جامعیت کا انداز ہے۔ جامع انسان جو ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جامعیت والا انسان جو ہوتا ہے وہ چاندی کی نرمی کو بھی سمجھتا ہے اور لوہے کی سختی کو بھی سمجھتا ہے، وہ شیر کی بہادری کو بھی سمجھتا ہے اور بکری کی نرمی کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ انسان جامعیت والا ہے۔ تو ایک جامعیت والا انسان جو ہے وہ ہر انسان کے مزاجوں کو جو ہے وہ جانتا ہے اور ان مزاجوں کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے۔ اور قرآن حکیم جو ہے وہ جامعیت کا کلام ہے۔ یہ جامعیت کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انتہائی معراج کی کیفیت کے اندر اترا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ بڑے معنی پوشیدہ ہیں اور اس کے اندر جامعیت کی شان ہے۔ تو جب بھی ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم کو اس پورے سینیریو کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے اسے دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کیا ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہر جگہ پہ نرمی نہیں چلتی، ہر جگہ پہ سختی بھی نہیں چلتی۔ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی اختیار کی جائے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی اختیار کی جائے۔ انسانوں کو جو ہے محبت کی نظر سے دیکھا جائے، کبھی سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے پہ کرتی ہے، وہ بھی محبت کا ایک انداز ہے تاکہ بچہ مزید بگاڑ سے بچ جائے، مزید نقصان سے بچ جائے۔ ایسے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم کو بڑے آپٹیمم لیول کے اوپر بدرجہ اتم جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ ہمیشہ قرآن حکیم کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو اس نظر سے جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ،
تو اس عرضی کے ساتھ ہم اس کو آج کا یہ سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب علیم. کوئی سوال اس کے اوپر؟